اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 عزیزان محترم، آج ہم آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک روایت نقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ روایت آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آج ہم اس کی شروحات کے اوپر بات کریں گے کہ یہ روایت کہاں کہاں پہ موجود ہے اور کن مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، کس لحاظ سے نقل کیا ہے، اور جو ہے یہ روایت ان روایات کی کن مورخین نے کون سی تفسیر فرمائی ہے۔ یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم کتاب جو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ صحیح بخاری اردو ترجمہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس کی جو ہے جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے، شرح کی ہوئی ہے، وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، اور یہ نیچے اس کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یا دیکھ سکتے ہیں کہ فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس کی شرح کی ہوئی ہے، ترجمہ جو کیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کیا ہوا ہے، اور یہ دارالسلام سے جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے۔ دارالسلام لاہور اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے ایک اچھی کوالٹی والا اور نمایاں حیثیت رکھنے والا ادارہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دارالسلام کی یہ جلد نمبر 3 تھی، اور یہ اس کی حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 227، اور جہاد سے متعلق احکام اور مسائل۔ جو کتاب کا نام ہے بخاری میں، وہ جہاد سے متعلق احکام اور مسائل۔ یہ عربی عبارت بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ اردو عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت اکرمہ اور اپنی صاحبزادی علی بن عبداللہ سے فرمایا کہ تم دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ چنانچہ وہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ وہ حضرت ابو سعید خدری اور ان کے بھائی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو تشریف لائے اور اپنی چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اچانک نبی کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اور انہیں آگ کی طرف اور وہ انہیں آگ کی طرف بلائیں گے۔ یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 جگہ پہ بخاری میں موجود ہے۔ ہم نے جو ہے صرف ایک جگہ سے روایت کی ہے، وہ جہاد سے متعلق احکام اور مسائل سے ہم نے یہ روایت نوٹ کی، یعنی جناب عمار ان کو جنت کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں گے، اور وہ انہیں جہنم کی طرف، یعنی اللہ سے دوری کی طرف جو ہے وہ عمار کو بلائیں گے۔ یہ 2 جگہ پہ روایت ہے، لیکن صرف حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہاں پہ صرف ان کا ترجمہ ہی نوٹ کیا ہے، ان کے اوپر کوئی بھی شرح نہیں لکھی، تو ہم نے صرف ایک حدیث یہاں پہ جو ہے نوٹ فرمائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی روایت جو ہے کتاب الصلاۃ میں بھی موجود ہے، اسی جلد میں، جلد نمبر اول میں کتاب الصلاۃ میں یہی روایت موجود ہے، لیکن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس روایت کا صرف ترجمہ کیا ہے، اس کی شرح وغیرہ کچھ بھی نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو دوسری روایت، دوسری بخاری ہے، وہ صحیح بخاری جلد نمبر اول، یہ حضرت مولانا محمد داؤد راز صاحب جو ہے اس کے مترجم اور شرح کرنے والے ہیں۔
جو ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی تقریباً 6 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح کی ہے، دارالسلام سے ہے۔ اور یہ جو محمد داؤد راز صاحب ہیں، یہ انڈیا کے اہل حدیث کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی اچھی تفسیر انہوں نے بخاری شریف کی ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر اول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے یہ جو ہے نماز کے احکام اور مسائل، اور صفحہ نمبر جو ہے 692، اور یہ اس کا باب ہے اس بارے میں کہ مسجد بنانے میں مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ باب نمبر جو ہے 63 جو ہے اس کا باب نمبر ہے، حدیث نمبر 427 ہے۔ یہ وہی سیم ہی حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، یہ حدیث کا جو ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ نماز کے احکام اور مسائل، صفحہ نمبر 493۔ اسی حدیث کے شرح میں یہ جو ہے محمد داؤد راز صاحب فرماتے ہیں، قسطلانی نے کہا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو باب الجہاد اور باب الفتن میں بھی روایت کیا ہے۔ اس واقعے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بھی روشن دلیل ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ پہلے جو خبر دی وہ من و من پوری ہوئی ہو کر رہی، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، آپ دین کے بارے میں جو کچھ بھی فرماتے وہ اللہ کی وحی سے فرمایا کرتے تھے، سچ ہے۔ یعنی یہ جو حدیث فرما رہے ہیں یہ ہمارے یاسر کے بارے میں ہے، اور ہمارے یاسر کی شہادت کے بارے میں ہے۔ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث جو فرما رہے ہیں وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں فرما رہے تھے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، جناب عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، اس ٹائم جناب حبیب خدا نے عمار کو بشارت دی کہ یہ جو تیرا کام ہے یہ کام اسی طرح جاری رہے گا، یعنی آپ کی جو خیر کا کام ہے وہ خیر کا کام اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گا، اور آپ کو کافی عرصے بعد جو لوگ قتل کریں گے وہ باغی ہوں گے، یعنی دین سے بغاوت کرنے والے ہوں گے، دین کے مقابلے میں آنے والے ہوں گے، اور اے عمار تم ان باغی گروہوں کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ آپ کو جو ہے وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یعنی یہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی من و من صحیح ہوئی، اور اس لحاظ سے حافظ صلاح الدین وما ینطق عن الہویٰ انہ الا وحی یوحی، اے حبیب تم کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ وحی کے بغیر جو ہے کلام نہیں کرتے، اب جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہی ہوتی ہے۔ یہ حافظ صلاح الدین اس حدیث کے زمرے میں جو ہے روایت فرماتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 4، کیونکہ ہم پیش کر چکے ہیں کہ یہاں پہ 2 روایات، یہ جلد نمبر 4 والی روایت جو ہم جلد نمبر 3 سے ہم روایت کر چکے ہیں، اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں۔ پہلے جو ہم نے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو حدیث پیش کی تھی وہ یہی جلد نمبر 4 والی روایت تھی، لیکن وہاں پہ کیونکہ یہ تفسیر 8 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور وہ جو تفسیر تھی وہ جو ہے 6 جلدوں پر مشتمل ہے بخاری شریف کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من ون وہی تفسیر موجود ہے۔ اللہ کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہو ان کی گرد پوچھنا، یہ جہاد کا بیان وہاں پہ بھی جو ہے وہ جہاد کا بیان ہے، اور یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 2814 نمبر 2813 نمبر حدیث نمبر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم ٹو سیم وہی حدیث ہے، آپ پیچھے جا کے وہ حدیث دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کے فضائل و حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی حدیث کے زمرے میں، اور بقایا حدیث میں حضرت عمار یاسر کے فضائل جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں۔ یہاں مراد جنگ صفین سے ہے کہ جنگ صفین میں جناب
عمار یاسر کو شہید کیا گیا تھا، جن میں یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار یاسر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار تھے، اور یہ 35 ہجری میں وہاں ہی 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ عمار یاسر جو ہے 35 ہجری میں 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ انہوں نے از راہ شفقت و محبت ان کا سر گرد و غبار سے صاف کیا، یعنی جب عمار یاسر مسجد نبوی کا اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی محنت جفاکشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو مزدور جب کام کرتا ہے تو ان کے سر کے اوپر، ان کے جو ہے جسم کے اوپر مٹی ہوتی ہے۔ جناب حبیب خدا اپنا سایہ شفقت، اپنا جو ہے رحمت کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر پھیر رہے تھے، اور ان کے اوپر جو مٹی تھی اس کو ہٹا رہے تھے، اور ہٹانے کے بعد ہٹا کے کہہ رہے تھے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے۔ ان سے ان کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ باب کا مقصد بھی ثابت ہے کہ اس باب میں جو ہے صفین کا تذکرہ ہے، اور صفین کے تذکرے میں جناب عمار یاسر کا تذکرہ ہے۔ عمار یاسر کے ساتھ عمار یاسر کس کے ساتھ تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ تذکرہ بھی موجود ہے، حدیث بھی مکمل جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ اب ہم اس روایت کو جو واضح کر رہے ہیں وہ مسند امام احمد بن حنبل سے واضح کر رہے ہیں۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری نے اس روایت کو 2 جگہ پہ جو ہے روایت کیا ہے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں جو وہ مسند امام احمد بن حنبل سے یہ روایت نوٹ فرما رہے ہیں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل جو ہے یہ 11,854 نمبر حدیث ہے، 11,84554 جو ہے یہ حدیث نمبر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عربی عبارت، کیونکہ ہمارا کام اردو دانوں کے لیے ہے، تو ہم نے عربی عبارت جو موجود تھی اس کو چھوڑ کے صرف ہم اردو عبارت یہاں پہ نوٹ فرما رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو عبارت سیم کی سیم تو موجود ہے، اور یہ اس کا اسٹیٹس بھی جو ہے وہ صحیح ہے۔ ایسے کوئی ضعیف روایت یا جو ہے کوئی موضوع روایت وغیرہ ہم پیش نہیں کر رہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے وہ خلافت و امارت کے مسائل میں ہے۔ حضرت عمار یاسر کا تذکرہ، باب کا نام جو ہے وہ حضرت عمار یاسر کا تذکرہ ہے، اور خلافت و امارت کے مسائل، اور اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ صحیح اسٹیٹس ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت ہے۔ یہ بھی منوعاً وہی ہے کہ بیٹا اللہ تجھ پر رحم کرے، ایک باغی گروہ تجھے جو ہے وہ قتل کرے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل یہ روایت جو ہے 12,684 نمبر جو ہے یہ روایت ہے، اور اس کا اسٹیٹس بھی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور اس کا جو کتاب ہے قیامت، احوال آخرت اور ان سے قبل برپا ہونے والے فتنوں کا اور علامتوں کا بیان، مسجد نبوی کی پلاٹ اور تعمیر کا بیان جو ہے اس میں موجود ہے۔ اور اب یہ جو روایت ہے مستدرک الحاکم، امام حاکم جن جو روایات پیش کی ہیں وہ صحیح روایات پیش کی ہیں، اور صحیح روایات میں مستدرک الحاکم نے جو کیا ہے وہ بخاری اور مسلم کی وہ روایات جو بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہیں، وہ روایات وہ پیش کرتا ہے جو بخاری اور مسلم سے چھوٹ گئی ہیں۔ انہوں نے ہیں روایات صحیح، ان کے اصول کے مطابق درست ہیں، لیکن درست ہونے کے باوجود ان سے جو ہے وہ روایت چھوٹ گئی ہے، وہ انہوں نے صحیح اور بخاری میں جو ہے وہ جمع نہیں کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اللہ رحمہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا ہے، یعنی اور الفاظ سے نقل کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے
انہوں نے وہ روایت نقل نہیں کی۔ اس کے ساتھ جو ہے اس کا اسٹیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہ اس کا جو باب ہے، کتاب ہے باغیوں کے ساتھ جہاد کے متعلق کتاب، اور یہ جہاد کی آخری کتاب ہے۔ یعنی باغی جنہوں نے عمار یاسر کو قتل کیا ہے وہ باغی ہیں، کوئی یعنی مومن مسلمان کوئی بھی نہیں ہے، صرف باغی ہیں۔ کتاب کا نام جو انہوں نے رکھا ہے باغی رہے، وہ سیمی ہے، بک نمبر والم جو ہے وہ 2 ہے، جلد نمبر 2 میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ جو ہے مستدرک الحاکم حدیث نمبر 5658 جو ہے وہ حدیث نمبر ہے، اور یہاں پہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کر گئے ان کا خود بیچ نیچے گرا، جب دیکھا تو حضرت عمار یاسر کا سر تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری آقا کہا کرتے تھے کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ گمراہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جس نے عمار یاسر کو قتل کیا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ بندہ تھا، ذلیل بندہ تھا، رسوا بندہ تھا، جس نے عمار یاسر کو جو ہے قتل کیا ہے۔ مستدرک الحاکم یہ روایت بھی درست روایت ہے کہ عمار یاسر کا قاتل سب سے بڑا شقی انسان تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مستدرک الحاکم کی روایت نمبر 5660 نمبر روایت ہے۔ اور یہ روایت کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان، ابو امور سلفی، عمرو بن عاص اور ان کا بیٹا، میں نے سنا کہ عبداللہ بن عمرو اپنے والد عمرو سے کہا کرتا تھا، کہہ رہا تھا، ہم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ ان کے والد نے پوچھا، کون شخص؟ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ عمار یاسر، یعنی ہم نے جس شخص کو قتل کیا ہے، یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے عمار یاسر کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد موجود ہے۔ کون سا ارشاد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے؟ ان کے والد نے پوچھا، کون شخص؟ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ اب عمار بن یاسر، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ حضرت عمار یاسر 2 اینٹیں لا رہے تھے، اور 2 اینٹیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ بھی تو اس وقت موجود تھے، یعنی جب جناب عمار یاسر کے لیے جناب حبیب خدا جو ہے حدیث پیش کر رہے تھے، بشارت دے رہے تھے، اس ٹائم یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے، اور بیٹا باپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ اس ٹائم موجود نہیں تھے، آپ بھی تو اس ٹائم موجود تھے کہ جب عمار یاسر 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ بھی تو اس وقت موجود تھے۔ حضور نے اس وقت حضرت عمار یاسر سے فرمایا تھا، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تم جنتی ہو، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جناب عمار یاسر کو فرما رہا ہے جناب حبیب خدا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تم جنتی ہو۔ تب حضرت عمرو حضرت معاویہ کے پاس گئے، یعنی اب اس کو سمجھ میں بات آ گئی کہ بالکل ہم نے غلط کام کیا ہے، ہم نے جو ہے جناب عمار یاسر کو قتل کیا ہے، عمار یاسر جو ہے وہ جنتی ہے۔ جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ معاویہ کے پاس گیا، ہم نے اس شخص کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ کا ایک عظیم فرمان اس کی شان کے بارے میں موجود ہے۔ اب یہ معاویہ کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ جنتی شخص ہے، اور اس جنتی شخص کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کے بارے میں جناب رسول خدا کا عظیم فرمان موجود ہے۔ معاویہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ، یعنی ڈانٹ رہا ہے، حاکم تھا اور جو ہے
جنگ صفین جو ہے معاویہ کے حکم سے لڑی جا رہی تھی، تو معاویہ اب کیا کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، خدا کی قسم تم ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں کپڑے دھو رہے ہو، دھو دھوتے رہو گے، تم ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں اپنے کپڑے جو ہے دھوتے رہو گے۔ یعنی کتنا سخت الفاظ ہے۔ ایک بندہ ندامت کی حالت میں جو ہے امیر کے پاس آ رہا ہے اور امیر سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم نے ایک بہت برا کام سر انجام دیا ہے، ایک جنتی کو قتل کیا ہے، ایسا صحابی جس کے لیے بشارت ہے محمد مصطفیٰ کی کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا، تو اسے اللہ کی طرف بلائے گا، تو اسے راہ راست کی طرف بلائے گا، اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے، اور وہ تجھے جو ہے اللہ سے دوری کی طرف بلائیں گے، وہ تجھے جو ہے اللہ سے ہٹانے کی طرف بلائیں گے، لیکن تو اسے جنت کی طرف بلائے گا۔ کتنی عظیم بشارت ہے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ بندہ ندامت کر کے جو ہے توبہ طائب ہو کے، ایسا کہا جائے کہ توبہ طائب ہو کے اپنے امیر کی طرف آ رہا ہے اور اپنے امیر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت برا کام کیا ہے، اور وہ امیر اتنا جاہل اور اتنا بے وقوف ہے کہ وہ دوسرے صحابی کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، جو حق کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اس کے قتل کے باوجود جس نے قتل کیا ہے وہ ندامت کر رہا ہے کہ ہم نے بہت برا کام کیا ہے کہ ہم جنتی کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تو ہمیشہ ہو ہی ایسے کہ اپنے ہی پیشاب سے اپنے کپڑے دھوتے ہو، یعنی نجس چیز سے اپنے کپڑے دھوتے ہو۔ کتنی ضلالت اور گمراہی ہے اس شخص کی کہ جو جنتی شخص ہے اس کو قتل کر کے پھر اس کے اوپر آمادہ بیٹھا ہوا ہے، آمادہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تم تو اپنے ہی پیشاب سے اپنے ہی کپڑے دھوتے ہو، دھوتے رہو گے۔ کیا ان کو ہم نے قتل کیا ہے؟ ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے مروایا ہے۔ اوپر الزام مولا علی علیہ السلام جو حق کے خلیفہ ہیں، خداوند عالم کی طرف سے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین ہیں، اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمار کو ہم نے تو قتل نہیں کیا، عمار کو تو علی نے قتل کیا ہے۔ کتنی جہالت اور کتنی گمراہی پھیلا رہا ہے یہ بندہ، اور لوگوں کو کس طرح حق سے دوری اختیار کر رہا ہے، کس طرح جو ہے اپنی کبھی فعل کے اوپر، اپنی ضلالت کے اوپر، اپنی گمراہی کے اوپر کس طرح جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ ہے گمراہ، ہے ذلیل، ہے رسوا، ہے جہنمی اور ہے اللہ سے دور، لیکن اپنی اللہ کی دوری کے اوپر اتنا جو ہے آمادہ ہے کہ خود کو خود کہہ رہا ہے کہ اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، معاذ اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کے متعلق جناب حبیب خدا کی حدیث ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، یعنی ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے، تو بھی میرا جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ اس عظیم شخصیت کے اوپر یہ نالائق بندہ اب اس عظیم جو ہے بندے کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو تو علی نے قتل کروایا ہے، اگر علی اس کو نہ لاتے تو ہم اسے کیوں قتل کرتے۔ یہ آخر میں تسلیم بھی کر رہا ہے کہ قتل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہم ہی ہیں، جس نے عمار یاسر کو، بشارت مصطفیٰ کو جو قتل کیا ہے وہ ہم ہی ہیں جو ہے، لیکن بہتان جو ہے وہ مولا کائنات کے اوپر باندھ رہا ہے۔ کتنی ذلیل اور رسوا حرکت کر کے، اور اس کے باوجود یہ اس حرکت کے اوپر
آمادہ ہے۔ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بندے کو کبھی خداوند عالم معاف کرے گا؟ ہمیشہ جرم کرنے کے بعد اس کے اوپر ندامت کی جاتی ہے۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ جرم کرنے کے بعد اس کے اوپر ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلط کام سر انجام دیا ہے، خداوند عالم مجھے معاف کرے۔ لیکن یہ جرم کرنے کے باوجود اپنے جرم کے اوپر اکڑ رہا ہے، فخر محسوس کر رہا ہے۔ فخر کا صرف فخر نہیں کر رہا، جو ندامت کر رہا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تم تو اپنے پیشاب میں خود ہی اپنے کپڑے جو ہے وہ دھو ڈالتے ہو۔ کتنی ذلالت اور رسوائی ہے یہ، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ مستدرک الحاکم ہے، تو اس کا اسٹیٹس بھی بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق جو ہے وہ درست ہے۔ حضرت عمار یاسر کے فضائل کا جو ہے باب ہے، صحابہ کرام کی معرفت کا بیان جو ہے وہ اس کا کتاب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم ہی چیز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے شروحات کے، اس حدیث کی شروحات کے اوپر۔ پہلے جو ہم صرف جو ترجمہ کر چکے ہیں اور ترجمے میں مختصر جو شرح ہم پیش کر چکے ہیں، اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شرح ہے وہ صحیح بخاری علامہ وحید الزماں کی تیسر الباری ترجمہ و تشریح صحیح بخاری جو ہے موجود ہے۔ یہ 6 جلدوں میں اور 8 جلدوں میں جو ہے پبلش ہوتی ہے۔ تیسر الباری کی جو تاج کمپنی نے شرح کی ہے وہ 8 جلدوں میں کی ہے، لیکن جو ہے یہ دارالقدس والوں نے اس کو پبلش کیا ہے، وہ ان کو یعنی 6 جلدوں میں کمپائنڈ کر دیا ہے۔ شرح سیم ہی ہے، سیم ہی ہے، لیکن انہوں نے 8 جلدوں میں کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ پیپر وغیرہ جمع کر کے، کچھ پیپر دوسرے کے پہلے میں ڈال کے، کچھ پیپر تیسرے کے دوسرے میں ڈال کے جو ہے انہوں نے 6 جلد میں جو ہے وہ کمپائن کیا ہے۔ یہ تیسر الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر اول ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب الصلاۃ جو ہے نماز اور مسجد کی تعمیر کا جو باب تھا وہ پہلی جلد والا جو سسٹم تھا وہ یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر ہے۔ باب ہمیں مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ دوبارہ بھی اس کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عمار بن یاسر جلیل القدر صحابی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے، اور معاویہ والوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ حدیث سے صاف سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حق کے خلیفہ تھے، اور وہ جو دوسرے تھے وہ باغی تھے، یعنی جو امیر علیہ السلام کے مقابلے میں تھے وہ باغی تھے۔ اور یہ بتا چکا ہے کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حق کے امام تھے، حق کے امام کے ساتھ عمار یاسر تھے، اور جو ہے معاویہ والے جو تھے یہ لکھ چکا ہے کہ وہ باغی گروہ تھے، اور عمار یاسر کو جو ہے انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ عمار ان کو بیشت کی طرف بلا رہے تھے، یعنی امام کی اطاعت کی طرف۔ وہ عمار کو اللہ کی طرف کھینچتے تھے، یعنی امام برحق کی مخالفت، اور وہ ان کو جو ہے اللہ کی دوری کی طرف جو ہے وہ بلا رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کی جو شرح کی ہے وہ یہی کی ہے، وہ یعنی دوزخ کی طرف بلا رہے تھے، جانے کی سبب کی جا رہے تھے۔ یہ امید ہے کہ اللہ ان کا قصور معاف کرے گا، کیونکہ رائے کی غلطی ہر مجتہد سے ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری حدیث آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو اس کی شرح بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیان پیش کر رہے ہیں کہ عمار یاسر جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف ان کو بلا رہے تھے، اور وہ کہ جو ہے جہنم کی طرف، اللہ سے دوری کی طرف ان کو جو ہے وہ بلا رہے تھے، عمار یاسر کے جو دشمن تھے، اور اللہ کی دوری کی وجہ سے جو ہے انہوں نے عمار یاسر کو جو ہے وہ قتل کر رہا، اور نیچے یہ لکھ رہے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ انہیں معاف کرے، کیونکہ رائے کی اور اجتہاد کی غلطی تھی، یہ جو ہے ان سے جو غلطی ہوئی تھی، ہمارے یاسر کو قتل کیا تھا جو انہوں نے، تو وہ اجتہاد کی غلطی تھی۔ حدیث کے متعلق کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، اور خداوند عالم کیسے معاف کرتا ہے؟ معاف کرے گا اس بندے کے قاتل کو جس کو بشارت مصطفیٰ ملی ہو، کہ ایسا بندہ جس کو محمد مصطفیٰ نے بشارت دی ہو اور کہا ہو کہ اے عمار، تو اللہ کے راستے کے اوپر ہے، تو جنت کے راستے کے اوپر ہے، تو جنتی ہے، تیرے ساتھ جو بندے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو ہے جو جس کو تو بلائے وہ بھی جنتی ہے، عمار خود جنتی، عمار کے ساتھ جتنے بندے ہیں وہ جنتی، عمار جس کو بلائے وہ اللہ کا راستہ، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو بندے ہیں، جناب حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، باغی جہنمی ہوگا، باغی گروہ میں جتنے بھی بندے ہوں گے سارے کے سارے جہنمی ہوں گی، وہ جن کو اپنی طرف بلائیں گے وہ بھی سارے کے سارے جہنمی ہو جائیں گے۔ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا عظیم الشان فرمان موجود ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور باغی گروہ جو ہے وہ خود جہنمی ہوگا، اس کے ساتھ جتنے بندے ہوں گے جہنمی ہوں گے، جن بندوں کو وہ بلائیں گے اور وہ اگر اس گروپ میں شامل ہو گئے تو وہ سارے کے سارے جو ہے جہنمی ہو گئے۔ اور یہ آخر میں جو میں نے پڑھ کے سنایا بھی ہے، کہا آپ کو کہ آخر میں جو الفاظ ہے کہ رائے کی غلطی ہے مجتہد سے ہو جاتی ہے، خداوند عالم انہیں بخش کرے، لیکن خداوند عالم انہیں بخش نہیں کرے گا، کیونکہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جہنم کی بشارت دے دی ہے کہ آپ کی رائے کی غلطی ہے، اجتہاد کی غلطی ہے، مجتہد کی غلطی ہے، جو بھی غلطی ہے، جناب حبیب خدا نے ان کو کہا ہے کہ آپ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جن جن بندوں کو آپ بلائیں گے وہ بھی جہنمی ہی ہوں گے۔ یہ حدیث کے صاف الفاظ موجود ہیں۔ اب ہمارے پاس جو دوسری تفسیر ہے بخاری شریف کی، وہ احسن الباری شرح اردو صحیح بخاری، یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا محمد سجاد صاحب دامت برکاتہ، یہ مکتب رحمانیہ سے پبلش ہوئی ہے۔ مکتب رحمانیہ دیوبندیوں کا بہت ہی بڑا ادارہ ہے، لاہور کا ادارہ ہے، اور یہ ان کی شرح ہے، یعنی لکھنے والا جو مفسر ہے وہ بھی جو ہے دیوبندی ہے، اور اس نے اس کی شرح کی ہے۔ احسن الباری شرح صحیح بخاری، مکتب رحمانیہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کی صفحہ نمبر اور پیج نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 469 469 جو ہے یہ اس کا صفحہ نمبر ہے، اور جلد جو ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلد نمبر اول ہے۔ کتاب جو ہے وہ جہاد الوثیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی راہ میں جن لوگوں پر غبار پڑے ان کا غبار صاف کرنا، یہ باب کا نام ہے۔ یہ عربی عبارت اس کی موجود ہے، نیچے جو ہے اس کا جو ہے وہ ترجمہ موجود ہے، اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا ترجمہ اس کا جو ہے اس پیج کے اوپر تھا، اب آدھا ترجمہ جو ہے وہ 470 کے اوپر موجود ہے۔ احسن الباری اردو شرح صحیح بخاری جلد اول، اور یہ جو ہے کتاب جو ہے وہ جہاد وثیر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ تشریح اس کی کر رہے ہیں۔
اب نکات پیش کر رہے ہیں، نقطہ نمبر اول جو اس کی پیش کر رہے ہیں، علامہ ابن بطح فرماتے ہیں کہ الفتنۃ الباغیہ سے مراد اہل مکہ ہیں، جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکلا ہے۔ اس صورت میں فعل مضارع کے ماضی کی معنی میں مانا جائے گا، یعنی یہ مکے والا واقعہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ جب جناب عمار یاسر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اہل مکہ جو ہے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، اہل فتنۃ الباغیہ سے مراد جو ہے وہ ہیں۔ اپنے مرشد کو چھپانے کے لیے کہاں کی حدیث جو ہے کہاں پیش کر رہا ہے، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہالت و گمراہی کا جو یہ مفسر اپنی جہالت کا جو اپنی جہالت کی جو شرح کر رہا ہے، آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ عمار یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ واقعہ جو ہے شہادت کا ہے، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا جو ہے واقعہ ہے، اور یہ اہل مکہ کی طرف جو ہے لے کے جا رہا ہے۔ کتنی گمراہی اور جہالت ہے اس مصنف کی، پہلے ٹاپک پہ جو ہے یہ اہل مکہ کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ جنگ کی طرف اشارہ ہے، اس میں ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف حضرت معاویہ تھے، تو پھر اس صورت میں الفتنۃ الباغیہ کا معنی فتنۃ المختیت ہوگا، خطا والی جماعت، اس لیے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی صادر ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت عمار شہید ہوئے تھے۔ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ جنگ صفین میں جو ہے مولا کائنات کی ساتھ عمار یاسر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، مولا کائنات کے جو ہے گروہ میں شامل تھے، اور معاویہ سے اجتہادی غلطی صادر ہوئی تھی، اجتہادی غلطی صادر ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے مرشد کو جو ہے یہ چھپا رہا ہے، اور اوپر حدیث آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اوپر حدیث میں افسوس عمار کو باغی لوگ قتل کریں گے، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے، لکھا ہوا ہے پورے اوپر حدیث جو ہے ہم نے مارک بھی کر دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا کے متعلق اجتہادی غلطی آ جاتی ہے۔ جناب رسول خدا ہم پیش کر چکے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وما ینطق عن الہویٰ انہ وحی یوحیٰ جو ہے محمد داؤد راز صاحب اس حدیث کی تفسیر میں پیش کر چکے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ بغیر وحی کے کچھ پیش نہیں کرتے، اور جو پیش کرتے ہیں وہ عین وحی ہوتی ہے، اور وحی کی جو مخالفت میں جو چیز آتی ہے وہ جو ہے فتنۃ الخطاہیہ شمار کر رہا ہے۔ باغی کو کی شرح میں جو ہے وہ جو ہے خطا پیش کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی تھی، تاکہ جناب حبیب روح خدا کے جو الفاظ ہیں وہ فتنۃ الباغیہ ہیں کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ فتنہ جو تھا وہ بغاوت کا فتنہ تھا، اور جو ہے یہ اس فتنے کو شرح کر کے ہٹا کے وہ اس کو خطا پیش کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی خطا تھی، ٹھیک ہے، اور یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حق کے اوپر تھے۔ اب تیسری جو الفتنۃ الباغیہ سے مراد خوارج ہے، خارجی وہ کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ خارجی جو تھے وہ جنگ نہروان میں جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، ان کو خارجی کہا جاتا ہے، اور خارجی جو ہے وہ نہ معاویہ کے جنگ صفین میں نہ معاویہ کے ساتھ تھے نہ علی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، خارجی جو ہے وہ ہٹ گئے تھے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گروپ میں تھے، صفین میں ہی وہ امام علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے، اور انہوں نے جنگ نہروان لڑی تھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ،
یہ اب بتا رہا ہے کہ الفتنۃ الباغیہ سے مراد خوارج ہیں، خوارج نہیں ہیں، یہی صفین والے جو ہے باغی ہیں۔ صفین میں جو علی علیہ السلام کے ساتھ جو مخالفت میں لڑ رہے ہیں وہی خارجی ہیں، بلکہ یہ اپنی طرف سے غلط شرح سر انجام دے کے وہ خوارج کی طرف موڑ رہا ہے، کیونکہ خوارج میں جو ہے جناب عمار یاسر شہید نہیں ہوئے، اور جناب عمار یاسر صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر نہروان میں شہید ہوتے جناب عمار یاسر تو ہم کہہ دیتے کہ یہ خارجی تھے، لیکن صفین میں شہید ہوئے ہیں تو وہ خارجی اس سے مراد نہیں ہے، یہ اس کی شرح کر رہا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں، اب سوال اٹھتا ہے کہ معاویہ خود بھی صحابی تھے اور ان کے ساتھ کثیر تعداد دوسرے صحابہ کی بھی تھی، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمار کے قاتل ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہو سکتا؟ بشارت مصطفیٰ ہے، بشارت مصطفیٰ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اب جواب دے رہا ہے کہ اور دوسرے صحابی اپنے گمان کے مطابق ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ جو جہنمی ہے، جہنمی، جناب ابی خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گمان تھا کہ ہم جنتی ہیں اور ہمارے یاسر کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی جناب ابی خدا فرما رہے ہیں کہ ہمارے یاسر جنتی ہے، ہمارے یاسر جس کو اپنی طرف بلائے وہ جنتی ہو جائے گا، اور یہ اس کی شرح کر رہا ہے کہ دوسرے جو لوگ تھے جو ہمارے یاسر کے مخالف تھے، وہ گمان کر رہے تھے ہم بھی تو جنتی ہیں، ہم ہمارے یاسر کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو ہم ہمارے یاسر کو جو ہے وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کے گمان کے اوپر جہنمی جو ہے اوپر حدیث میں پیش ہو چکا ہے کہ ہمارے یاسر کا جو مخالف ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اگر وہ کسی کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ جہنم کی طرف ہی بلائے گا۔ وہ یہ کیسی شروحات یہ دیوبندی حضرات اپنے مرشد کو چھپانے کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ لازماً اوپر حدیث پیش ہو چکی ہے کہ جو بھی بندہ علی کی مخالفت میں جمع ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اور جو بھی ہمارے یاسر کو اپنی طرف بلائے گا تو ہمارے یاسر کو وہ جہنم کی طرف ہی بلائے گا، اور ہمارے یاسر جس کو بلائے گا وہ جنت کی طرف ہی بلائے گا۔ یہ جہنم کی کتنی اپنے مرشد کو چھپانے کے لیے اتنی واضح حدیث کی کس طرح جاہلانہ جو ہے وہ شرح اور تفسیر کر رہے ہیں، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اور نیچے جو ہے وہ جو ہے دوسری، تیسری، اب چوتھی تفسیر جو ہے کر رہا ہے، یہاں بغاوت سے مراد بغاوت لغوی ہے، بغاوت اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بغاوت کا جو شمار کر رہا ہے وہ لغوی بغاوت کہہ رہا ہے کہ یہ بغاوت بغاوت نہیں ہے، بس ایسے ہی جیسے بغاوت کہا جاتا ہے لغوی بغاوت ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ بغاوت اصطلاحی یہ ہے کہ خلافت کے کر لی جائے، اور بھی جو ہے عذر کیا جائے، اور یہاں پر خلافت کی استحکام یہ ہے کہ خلافت ہو گیا، یہ ہے کہ استحقاق میں ہے کہ اختلاف ہو گیا، یعنی یہ اتنی بڑی عظیم جنگ جس میں لاکھوں جو ہے صحابی رسول مارے گئے، کچھ جو ہے جہنم کی طرف چلے گئے، کچھ جنت کی طرف چلے گئے، کیونکہ دونوں طرف جو کثیر تعداد تھی وہ صحابہ کرام کی تھی، اور جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صحابی تھے وہ لازماً جنت کی طرف، ہمارے یاسر جنت کی طرف چلے گئے، اور جو ان کے مخالف تھے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، تو لاکھوں کا مجموعہ قتل ہو گیا ہے، اور اس کو جو لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا اختلاف رکھ رہا ہے، یہ صرف تھوڑا سا اختلاف تھا، اور تھوڑے سے اختلاف میں جو ہے وہ یہ چیز ہو گئی۔ ابھی یہ صفحہ نمبر 471 وہی جلد نمبر اول ہے، اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب الجہاد و سیر ہے، دیکھ سکتے ہیں،
اور اس کی یہ آخری جو شرح کر رہا ہے وہ 5واں نمبر ہوگا یہاں پہ، کیونکہ 4 ہم پیچھے گن کے آ رہے ہیں، لیکن یہ 4 سے علامہ صاحب جو ہے وہ ہٹ ہی نہیں گئے۔ علامہ شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یدعوہم الی الجنت و یدعونہ الی النار، یہ جملہ مستعفی ہے، اس کا تعلق جو ہے الفتنۃ الباغیہ سے نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ حضرت عمار یاسر کفار کو جنت کی طرف بلا رہی ہیں اور لوگوں سے مار کھاتے رہی ہیں اور لوگ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی 2 شروحات ہو سکتی ہیں کہ جہنم اور جنت کا سلسلہ ہے کافر، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفین جو لڑی گئی ہے وہ کافروں کے درمیان نہیں لڑی گئی، دونوں گروہ جو ہے وہ مسلمان گروہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر ان کو وہ کافروں کی طرف نسبت دے رہا ہے تو لازماً اپنے ہی مرشدوں کو جو ہے وہ کافر تسلیم کر رہا ہے، اور اگر یہ وہی فتح مکہ اور مکہ سے پہلے، یعنی جب جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہمارے یاسر کو کافر تکالیف دے رہے ہیں، تو یہ اس کی ایک جاہلانہ تفسیر شمار ہوگی۔ خداوند عالم ہی ان جاہلوں کو جو ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، اللہ ہی ان کی جو ہے بھلائی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا جو مستحق ہیں حقیقی یہی لوگ ہیں کہ جو اپنی گمراہی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، خدا ہی انہیں جو ہے ہدایت نصیب کرے، لیکن کرے گا نہیں۔ جاہل لوگ جو آج بھی جو ہے 1400 سال بعد بھی اپنی گمراہی پہ اڑے ہوئے ہیں، خدا انہیں جو ہے اپنے مرشدوں کے ساتھ جہنم رسید کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔